اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مدتوں آب و گل میں آرائشیں ہوتی رہی، مدتوں آب و گل میں آرائشیں ہوتی رہی، تب جا کے ایک شخص کونین کا حاصل عزم ذکر مصطفیٰ اور ذکر خدا کی سجی ہے۔ میں اللہ کے حضور دعا ہوں کہ وہ آپ میری ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول و منظور فرمائے۔ ہر سال تقریباً غالباً تیسرا سال ہے مجھے یہاں پر حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ میں کافی دنوں سے سفر میں رہا، پہلے پاکستان سے باہر تھا، پھر آیا، یہاں بھی سفر میں رہا، کچھ تھوڑا سا بیمار بھی ہوا۔ ریاض شاکر صاحب نے بڑی محبت کا اظہار فرماتے ہوئے مجھے یہاں مدعو کیا، اور مجھے جب بھی ان محافل کی دعوت آتی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، فقط اس لیے کہ میں بھی اپنی عقیدت دے کر ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی محفل میں جاتا ہوں، اور کل قیامت میں یقیناً یہ لمحات میری آپ کی ہم سب کی نجات کا ذریعہ اور باعث بنیں گے۔ ریاض شاکر صاحب استقبال کا فرما رہے تھے، میں ان چیزوں کا قائل ہی نہیں، نہ ان میں اتنا یقین رکھتا ہوں۔ ہمارے لیے یہ سعادت ہی کافی ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں ان محافل میں بیٹھنے کے یہ لمحات نصیب فرما دیے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری گزارش میں یہ بھی کروں گا، اور تقریباً جہاں جہاں میری حاضری ہوتی ہے میں یہ گزارش ضرور سامعین کی اور بانیان محفل کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ جب نعت پڑھی جا رہی ہو، تلاوت کو براء البراء ہو تو کوئی بھی نہیں روکتا، لیکن عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ نعت خوان نعت پڑھ رہا ہوتا ہے تو کوئی پیر صاحب یا علامہ صاحب یا کوئی اور نعت خوان صاحب یا اور کوئی شخصیت تشریف لے تو ہم نعت روک کر نعرہ بازی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو میرا یہ ایمان اور اعتقاد ہے کہ ہم کون ہے کہ حضور کی نعت کو روک کے اپنا استقبال کروائیں۔ تو نعت نہ روکا کریں، نہ روکنے دیا کریں۔ میں ہوں، کوئی بھی ہے، جس وقت بھی آیا اس کو جہاں جگہ ملے گی وہ بیٹھ جائے گا، اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو نعت کو روک کر کسی کا استقبال کرنا میرے نزدیک یہ ایک انتہائی ناپسندیدہ فعل ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، کیونکہ حضور کا ذکر اس ذات کا ذکر جس کا ذکر خود رب ذوالجلال نے بلند کر کے قرآن میں فرما دیا، ورفعنا اللہ کا ذکر۔ تو ان چیزوں کا ضرور خیال رکھیں۔ اور دوسری گزارش یہ بھی کروں گا کہ ایسی محفل میں جب آتے ہیں تو ٹوپی کوئی اتنی نایاب یا اتنی ناپید چیز نہیں۔ آج کل تو میرے خیال ہے ہر بازار میں، ہر مارکیٹ میں، ہر دکان میں ٹوپی جو ہے وہ دستیاب ہے۔ عام طور پہ بے شک نہ پہنے، میں بھی بغیر ٹوپی کے گھوم رہا ہوتا ہوں، لیکن محفل کے اندر کم سے کم ٹوپی پہن کر ایسے خوشی اور خضوع کے ساتھ ہیں کہ ہماری حاضری اللہ کے اور اس کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں لگ لگے۔ کوئی دنیاوی بندہ ہو، تھوڑا سا اثر رسوخ والا ہو یا کوئی افسر ہو، تو ہم اس کے سامنے پیش ہونے کے لیے بڑے اہتمام و انصرام کے ساتھ جاتے ہیں، جس کی کوئی اتنی حیثیت بھی نہیں ہے۔ آج ہے کل نہیں ہوگا، تو اس کو جانتا بھی نہیں ہوگا کون تھا، کیا تھا، کہاں سے آیا، کہاں گیا، تو اس کے سامنے ہم کتنے اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں جس کی کوئی اتنی حیثیت بھی نہیں ہے۔ تو دنیاوی امور میں چند لمحے کی سمجھے کہ اس کا کوئی اقتدار ہوگا یا کوئی تھوڑی بہت حیثیت ہوگی۔ تو یہ تو میرے دوستوں ہم اس نبی مکرم رسول معظم
آقا دو جہاں اشرف الانبیاء امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل میں آئے ہیں اور اللہ کے ذکر کی محفل میں آئے ہیں جو دنیا میں بھی ہماری دستگیری فرما رہے ہیں، قبر میں بھی ہماری نجات کا ذریعہ کریں گے، برزخ و حشر میں بھی ہماری دستگیری فرما رہے ہیں۔ اور دوسری غرض یہ کہ محفل میں آنے کی غرض و غایت صرف یہ نہیں ہوتی کہ نعت خان کو سن لیا یا علامہ صاحب کو یا پیر صاحب کو سن لیا اور بڑے عشق و مستی میں ڈوب کر سنا، لیکن محفل کے حقیقی غرض و غایت کو نہ سمجھ سکے۔ تو جب ان محافل میں آتے ہیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، تو ان محافل کی غرض و غایت کو بھی سمجھیں۔ یہ محافل ہمیں حب مصطفیٰ اور غلامی مصطفیٰ کا پیغام دیتی ہے، محبت مصطفیٰ کا درس دیتی ہے، اور اللہ کے ذکر کی طرف راغب کرتی ہیں۔ تو ہم نے یہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کو صرف محافل تک محدود نہیں رکھنا، یہ محفل میں مقید نہیں رکھنا، اس کو اپنی زندگی کے اندر لازم بھی قرار دینا ہے اور اس کو اپنے معمولات زندگی میں بھرپور طریقے سے شامل بھی کرنا۔ سبحان اللہ۔ میرا خیال ہے ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس دور میں بہت زیادہ طولانی و طوفانی انداز کی خطابت یا تقریر کی ضرورت نہیں، ایسی باتیں کی جائیں کہ کہنے والے کا مقصد بھی پورا ہو جائے اور سننے والوں کو بھی اس سے استفادہ حاصل ہو۔ میلاد شریف کا مہینہ ہے اور آپ پورا مہینہ ہی ماشاءاللہ مختلف مقامات پر محفلیں ہوتی ہیں، خطبہ، نعت خوان، پیران نظام کی حاضریاں ہوتی ہیں اور آپ لوگ ان سب کے خطابات سماعت فرماتے ہیں اور ان سے یقیناً مستفید ہوتے ہیں۔ ہر بندے کا بیان کرنے کا اپنا ایک انداز ہے، میرا اپنا انداز ہے، اور میرا یہ کہنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انداز بیان کو چھوڑیں، شاعری پر توجہ دیں کہ کہنے والا کہہ کیا رہا ہے۔ اللہ کے جلیل نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کریم نے جس قوم کی طرف آپ کو مبعوث فرمایا، مسند و منصب نبوت سے سرفراز فرما کر، اور بڑے جلیل نبی اللہ کے جنہیں اللہ نے اپنے ساتھ شرف کلام بھی عطا فرمایا۔ اب یہ بھی ایک درجہ محبت ہے نا کہ اللہ اپنے نبی سے کلام کر رہا ہے۔ اللہ نے تو سارے نبیوں کو بڑے اعلیٰ درجات عطا فرمائے، بڑا مقام اور عروج و علو عطا فرمایا۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اپنے ساتھ شرف کلام سے سرفراز فرمایا۔ تو جس قوم کی طرف اللہ کریم نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو مبعوث فرمایا، آپ نے پیغام حق دیا، ذات الہ کی طرف رجوع کرنے کا اور اس وحدہ لا شریک کی عبادت اور بندگی کرنے کا۔ تو قوم نے آپ کے سامنے ایک سوال رکھا کہ ہمیں ایسا کوئی اللہ کی قدرت کا کمال دکھائیے کہ ہم بغیر کسی ہیرو حجت کے آسمان سے پکا پکایا تو خوان ہمارے کو کھانے کی کوئی چیز اتر آئے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اپنی عرض پیش فرمائی کہ قوم یہ خیال کرتی ہے، یہ ارادہ کرتی ہے اور یہ سوچ رکھتی ہے کہ باری تعالیٰ تیری طرف سے کوئی پکی پکائی ایسی شے اترے جس کو قوم کھائے سیر ہو جائے اور لطف اندوز بھی ہو۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی اس التجا، اس آرزو، اس خواہش، اس دعا کی عزت رکھتے ہوئے
آسمان سے پکا پکایا کھانا اتارا، اور قوم نے یہ التجا کی تھی کہ آسمان سے کچھ پکا پکایا اترے جسے ہم کھائیں، خوان نعمت کا نزول ہو آسمان سے، ہم اسے کھائیں، سیر بھی ہو، اور جس لمحے جس دن وہ خوان نعمت آسمان سے اترے وہ دن ہمارے لیے عید کا سماں کرتا ہو۔ آسمان سے خوان نعمت کا نزول ہوا، قوم موسیٰ نے اس کو تناول بھی کیا، کھایا، اور اس خوان نعمت کے اترنے پر قوم نے اس موقع کو، اس لمحے کو عید کے ساتھ تصویر دی کہ آسمان سے خوان نعمت اترا، ہم نے اسے کھایا تو وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ٹھہرا۔ تو اگر اللہ کے نبی کی قوم آسمان سے اترنے والے کھانے کو کھا کر اس لمحے کو، اس دن کو، اس موقع کو، ان گھڑیوں کو، ان لمحات، ان ساعتوں کو عید کا دن کہیں، تو میرے دوستو جس دن وہ نبی آئے جو موسیٰ کلیم اللہ کی بھی نبوت کی وجہ ہے، عیسیٰ روح اللہ کی بھی نبوت کی وجہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ کی بھی نبوت کی وجہ ہے، جو ساری کائنات کی تخلیق کی وجہ ہے، تو اگر وہ دن عید کا ہو تو جب میرے مصطفیٰ اس کا حق ہے کائنات کا ثبوت میں تشریف لے کر آئے، وہ دن کتنی عظیم عید کا جس دن خوان نعمت کا نزول ہوا، قوم نے کھایا اور کہا کہ جی ہمارے لیے عید کا دن ہے، درجہ عید کا۔ تو پھر میرے دوستو جس دن وہ ہستی جس کے لیے بزم کونین و بزم کائنات سجائی گئی، جس دن وہ آقا کہ جن کے لیے ساری کائنات کو مزین فرمایا گیا، جس دن اس ہستی کا نزول ہوا کہ جسے رب ذوالجلال نے اپنی ربوبیت اور کبریائی کی دلیل کامل و اکمل بنایا، اگر وہ دن عید کا ہے تو پھر مصطفیٰ کی آمد والا دن کتنی بڑی عید کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم یہ جو حضور کی آمد کے تذکرے کرتے ہیں نا، چرچے کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، یہ کوئی ہم نے اپنے سے گھڑ کے یہ سارا کچھ نہیں شروع کیا، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ جشن ولادت ہم نے منانا ہے، ہم مناتے رہیں، لیکن کبھی کبھی ہم خرافات کو بھی اس کے اندر لے آتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ جلوس جا رہا ہے تو موٹر سائیکل کے وہ سائلنسر کا وہ جو کچھ کھول دیتے ہیں تو وہ بڑی عجیب سی آواز نکالتا ہے، پھر جناب آگے جلوس جا رہا ہے، ہم درود پڑھنے کے بجائے پیچھے اپنی خوشخبریوں میں، کبھی کبھی تو جلوس کے اندر جھگڑے اور فساد اور لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی آگے جلوس جا رہے ہیں، ہم درود اور نعت پڑھنے کے بجائے اپنی موج مستی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں، یہ طریقہ نہیں۔ پھر جلوس جاتا ہے، گلیوں سے محلوں سے گزرتا ہے تو ظہر کی اذان کی آواز بھی ہم سماعت کرتے ہیں، لیکن جلوس منتشر ہونے کے بعد مسجد کی طرف جانے کے بجائے ہم بازاروں اور اپنی مصروفیات زندگی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ایسے نہیں، جلوس بھی ہم نکالیں گے، جھنڈیاں بھی ہم لگائیں گے، مرچیں وہ جسے ہم بولتے ہیں، یہ کمکمے جو لگاتے ہیں، روشنیاں لگاتے ہیں، یہ بھی ہم کریں گے، لیکن ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنے، یا ایسا کوئی عمل نہیں کریں گے جس سے رسول اللہ جس کو پسند نہ فرماتے ہو اور جو اللہ کی بارگاہ میں بھی پسند نہ کیا جاتا ہو۔ جلوس بھی نکالیں، خوشیاں بھی منائیں، درود و سلام پڑھیں، حضور کی ثنا پڑھیں، نعرے لگائیں، لنگر کا اہتمام کریں، خود بھی کھائیں اور اپنے ساتھ ساتھیوں کو بھی کریں، یہ تو ہم کریں گے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا تشریف لے آئے، صحابہ کی ایک جماعت تشریف فرما تھی۔ حضور ہر شے کو جانتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے۔ اللہ کریم نے کائنات کی ہر شے کو حضور کے سامنے محو نظارہ فرما دیا، ہر شے کا مشاہدہ کرایا، اس لیے تو اللہ کریم نے حضور کو شاہد کائنات کے درجے اور منصب پر فائز فرمایا۔ شاہد کائنات صرف حضور کی ذات،
اللہ نے اس درجے اور اس منصب پر فائز فرمایا، اور شاہد تو کہا ہی اسے جاتا ہے جس نے مشاہدہ کیا ہو، دیکھا ہو، اپنے سر کی آنکھوں سے سارے نظارے کو دیکھا ہو۔ حضور تشریف لائے، صحابہ، میں مختصر کر کے بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، صحابہ تشریف فرمائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو حضور نے صحابہ سے گفتگو فرمائی، فرمایا کہ ابھی جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے آپ کے اس اکٹھ کا بتایا کہ آپ کس طرح اس محفل کو، اس مجلس کو سجائے بیٹھے ہیں۔ تو اب حضور تو جانتے ہیں، حضور نے پوچھا صحابہ سے، یہ آپ جو اکٹھے بیٹھے ہو، آپ کا یہ بیٹھنا اللہ کو بڑا مقبول اور پسند آ رہا ہے، تو یہ اکٹھے بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض گزار ہوئے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم سارے یہاں پر اکٹھے ہو کر اللہ کی حمد، اس کی پاکی اور اس کی بزرگی کو بیان کر رہے ہیں، اس کی ثنا پڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ کریم نے اپنا محبوب نبی یعنی آپ کی ذات مبارکہ ہمیں عطا کی۔ تو ہم جو میلاد مناتے ہیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ بھی تو اظہار تشکر ہے، ہم بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ نے جس احسان عظیم کا نزول فرمایا، جو ساری کائنات، ساری آدمیت و انسانیت پر تو نے کرم اور احسان کا نزول فرمایا، اور احسان کامل و اکمل کا نزول فرمایا کہ تو نے اس کائنات کو ظہور نور مصطفیٰ سے روشن فرمایا۔ یہ تیرا سب سے بڑا احسان کہ تو نے اپنا محبوب نبی ہمیں عطا کر دیا۔ تو اسی اظہار تشکر میں ہم یہ خوشیاں مناتے ہیں۔ تو وہاں صحابہ بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کی پاکی بھی بیان کر رہے ہیں، اس کی بزرگی بیان کر رہے ہیں، اور ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ کریم نے عزتوں والا، شانوں والا اور رفعتوں والا نبی انہیں عطا کر۔ سبحان اللہ۔ تو ہم بھی اسی سنت صحابہ پر عمل کرتے ہوئے خدا کے حضور میں اس کی بزرگی بیان کرتے ہیں، اس کی ثنا پڑھتے ہیں، اور پھر اظہار تشکر میں خوشی مناتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو نے کرم کر دیا جو ہمیں حضور عطا کر۔ اور حضور کی اس کائنات ہست و بود میں جلوہ گری سے ہی خدا کی پہچان ہوئی، خدا کی پرستش ہوئی، خدا فراموش خدا پرست بنے، توحید فراموش توحید پرست بنے۔ تو میرے دوستوں، ہم میلاد فقط اس لیے مناتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اظہار خوشی کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو نے سب سے بڑا احسان فرمایا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر جو کاروان آدمیت ظلمتوں کے اندھیروں میں کھو گیا تھا، حضور آئے، وہ کاروان آدمیت جو ظلمتوں کے اندھیروں میں کھویا ہوا تھا، اسے ظلمتوں کے اندھیروں سے نکالا اور اپنے نور معرفت، اپنے نور نبوت کی روشنی میں اس کو رائے حق پر چلایا اور خدا کے در تک پہنچا دیا۔ ہمارا ایمان اور اعتقاد ہے کہ اللہ کریم نے ساری کائنات کو حضور کے نور سے منور فرمایا اور حضور کو درجہ منور کائنات پر فائز فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور حضور کی محبت ہی اصل ایمان، جان ایمان اور شان ایمان۔ ایمان اور کسی شے کا نام نہیں، ایمان ہے ہی حب مصطفیٰ، غلامی مصطفیٰ، کیونکہ صاحب ایمان وہی ہوا جس نے حضور کو مانا اور حضور کی مانا۔ خدا کو تو میرے دوستوں کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ایمان کی بنیاد کیا ہے کہ اللہ واحد ہے، یکتا ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، سجدہ بھی اسی کو کرنا ہے، دیکھا کسی نے نہیں، پھر بھی مانتے ہیں کہ ایمان کی بنیاد یہ ہے۔ کیوں مانا؟ اس لیے کہ ایک ہستی اس کائنات میں آئی جس نے آ کر سب کو منایا کہ وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی بندگی کے لائق ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہماری جانیں ہیں اور لوٹ کر کے آگے اسی کے حضور میں پیش ہے۔ میرے دوستوں، یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان کہ اللہ کریم نے ہمیں آقا دو جہاں، امام الانبیاء
سید الانبیاء اشرف الانبیاء خاتم الانبیاء کریم آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور پھر غلامی مصطفیٰ بھی ہمیں اللہ کریم نے عطا فرمائی۔ اور یاد رکھیے گا، عقیدے کا درست ہونا میرے دوستوں بڑا لازم ہے، کیونکہ اگر عقیدہ درست نہیں تو پھر کوئی بھی شے نہیں، کیونکہ عقیدے کا معاملہ جو کام ہے وہ دل کے ساتھ۔ اور حدیث مبارکہ میں حضور نبی رحمت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں ایک ایسا عضو ہے، ایک ایسا حصہ ہے، اگر وہ صحیح ہے تو بندہ صحیح ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو بندہ بگڑ جاتا ہے۔ صحابہ نے استفسار کیا، یا رسول اللہ وہ کون سا عضو ہے، وہ کون سی شے ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں وہ شے قلب ہے، دل ہے۔ اگر دل صحیح ہے تو بندہ صحیح ہے، اگر دل بگڑ جائے تو بندہ بگڑ جاتا ہے۔ تو عقیدے کا جو معاملہ ہے وہ دل کے ساتھ ہے۔ اگر عقیدہ درست ہے تو قلب کی حالت بھی درست ہے، اگر عقیدہ غلط ہو گیا تو قلب کی حالت بھی بگڑ جائے گی۔ جب میرے آقا نے فرما دیا اگر دل صحیح ہے تو بندہ صحیح ہے، اگر قلب صحیح ہے تو بندہ صحیح ہے، اگر قلب بگڑ جائے تو بندہ بھی بگڑ جاتا ہے۔ قلندر لاہوری نے کہا نا کہ دل پاک نہیں تو پاک ہو نہیں سکتا انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض پڑے۔ تو میرے دوستوں یاد رکھنا، عقیدے کا درست ہونا بڑا لازم ہے۔ انسان نے مرنا ہم سب نے، یہ ایک حقیقت ہے۔ میں نے کہا نا کہ حضور کی محبت ہی اصل ایمان، جان ایمان اور شان ایمان ہے، اور عقیدہ بھی اعلیٰ، سب سے عقیدہ جو اعلیٰ عقیدہ ہے وہ بھی حضور کی محبت اور غلامی ہے، در مصطفیٰ کی وفاداری ہے۔ اور یہ عقیدے کا درست ہونا اس لیے لازم ہے۔ ہم بڑے پرفتن دور سے گزر رہے ہیں، کہیں علمی کتابی چل رہے ہیں، کہیں کچھ اور چل رہا ہے، کہیں کچھ اور چل رہا ہے۔ تو اپنے عقیدے کو درست رکھنا، اور عقیدے میں اللہ کی ربوبیت، اس کی وحدانیت کی کبریائی یکتائی کے بعد سب سے اعلیٰ عقیدہ حضور نبی رحمت کی محبت، غلامی، حضور کی اطاعت، حضور کی شفاعت اور حضور کے فضل و کمال کا عقیدہ۔ یہ یاد رکھیے گا، اور یہ عقیدہ اتنے کمال کی شے کہ اللہ نے قبر میں بھی 3 سوال رکھے۔ قبر میں 3 سوال ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور آخر میں سوال رکھا کہ اس ہستی کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے۔ تو یاد رکھنا، جس نے دنیا میں خدا کا یا رسول اللہ کہا ہے وہ عالم قبر میں بھی خدا کا یا رسول اللہ۔ ایک بھی سوال عمل کا نہیں، لیکن اس سے خدا را یہ مطلب نہ اخذ کر لیجیے گا، مجھے ایک نیا راستہ بتا کے چلا گیا، عمل کو چھوڑ دو، عمل کے ساتھ رابطہ لازم ہے۔ ہم نے حضور کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن میں اللہ نے کہہ دیا، محبوب کو بھیج دیا ہے، یہ عمل کرتا جائے، اس کی ہر ادا تمہارے لیے اعلیٰ عمل ہے، اس پر عمل پیرا ہوتے گا۔ اسوہ حسنہ کو اختیار کرنا ہے۔ میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عقیدے کا درست ہونا بڑا لازم ہے، اور یہ ہمارا صحیح عقیدہ ہے نا تو ہم حضور کی میلاد کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ ہمارے عقیدے کی درستگی کے عکاس ہے، حضور کی میلاد کی خوشیاں منانا، حضور کی آمد کی خوشیاں منانا، حضور کی آمد پر اللہ کے حضور میں شکر ادا کرنا۔ تو میرے دوستو، قبر میں 3 سوال عقیدے کے، ایک بھی عمل کا نہیں، لیکن عمل کے ساتھ اپنا رابطہ کمزور نہ کریں، عمل کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ 3 سوال، اللہ کو ماننا بھی عقیدہ، اسلام کو تسلیم کرنا، اس پر کاربند ہونا، یہ بھی عقیدہ، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر فالحانہ محبت، عقیدت اور حضور کے ساتھ محبت اور وفا رکھنا، یہ بھی عقیدہ۔ عقیدے کو درست رکھیے، اعلیٰ رکھیے، اور عمل کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کریے، کیونکہ عمل کا ہونا بھی لازم ہے۔ یہ دین عمل ہے، دین عمل ہے۔ صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، اہل بیت کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، ان سے زیادہ اعلیٰ عقیدے والا بھی کوئی نہیں، ان سے زیادہ علم والا بھی کوئی نہیں، ان سے زیادہ معرفت و عرفان والا بھی کوئی نہیں، اس لیے انہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے رخ مصطفیٰ کے جلووں کو دیکھا، لیکن ان کی پوری زندگی اٹھا کر پڑے تو آپ کو عمل ہی عمل نظر آئے۔ اس لیے ہم نے عمل کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کرنا ہے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ عمل کو اختیار کرنا ہے۔ ہم میلاد مناتے ہیں، اور میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں، بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی دعوے اور دلیل کے ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں، منائیں گے، مناتے رہیں گے، لیکن اپنے عقیدے کو بھی ہم نے درست رکھنا ہے۔ یہ بڑا پرفتن دور ہے، ادھر دائیں بائیں ادھر ادھر کوئی بات کسی پہ توجہ نہ دیں،
اور زیادہ کسی وہ جسے کہتے ہیں نا اچھے میں کوئی میں یا بحث مباحثے میں پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا آج بھی ایمان اور عقیدہ ہے فدا کا یا رسول اللہ. قبر میں بھی ہم کہیں گے فدا کا یا رسول اللہ، برزخ میں بھی ہم کہیں گے فدا کا یا رسول اللہ، اور محشر میں بھی ہم فدا کا یا رسول اللہ. سبحان اللہ. ماسٹر الیاس شاکر صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ اس بزم کا اہتمام و انسلام کیا.